یہ جو دنیا کے حسین چہرے ہیں یہ چند سالہ حسن ہے، اس کے اندر دوام نہیں ہے۔ کوئی حسین چہرہ ہمیشہ کے لیے حسین نہیں رہا، چند سالوں بعد شکلیں بدل جاتی ہیں، بچوں کی شکلیں بدل جاتی ہیں، جوانوں کی شکلیں بدل جاتی ہیں۔ رب العزت کی قسم، جو کچھ حسین گھر بناتے ہو چند سالوں بعد جتنا بھی حسین باغیچہ بناتے ہو جب خزاں آتی ہے مرجھا جاتا ہے۔ جتنا بھی حسین گاڑی لیتے ہو چند سالوں بعد پرانی ہو جاتی ہے۔ دنیا کی حسین سے حسین چیز لے لو، چند سالوں بعد وہی پرانی ہو جاتی ہے، اس کی طرف دیکھنے کو دل نہیں کرتا، اس کی طرف دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ اب ان چیزوں کے اندر، دنیا کی تعیشات کے اندر، دنیا کی لذات کے اندر، یہ دنیا کے چند روزہ حسن و جمال کے اندر جو تم نے اپنی طبیعتوں کو لگایا ہوا ہے، اور صبح سے لے کر رات تک ہر کسی کے ذہن میں، ہر کسی کے دل میں، ہر کسی کی طبیعت میں، ہر کسی کی روح میں، ہر کسی کی آنکھوں میں، ہر کسی کے تخیلات میں، ہر کسی کی زبان پہ یہی ہے کہ اب یہ گھر بن گیا، اس کو مزید بہتر کر لوں، اب یہ گاڑی لے لی ہے، اس سے مزید گاڑی بہتر لے لوں، اب بیٹے کی شادی اس طرح کی ہے، اگلے بیٹے کی شادی اس سے بھی دھوم دھام سے کروں۔ دنیا کے حسن میں ہماری طبیعتیں کھو گئیں، دنیا کے تعیشات میں ہماری طبیعتیں کھو گئیں، دنیا کی آسائشوں میں، دنیا کی زیبائشوں میں، دنیا کی نمائشوں میں ہماری طبیعتیں کھو گئیں۔ رب العزت کی قسم، ایک ہی چہرہ ہے جو عشق کے قابل ہے، وہ چہرہ محمد مصطفیٰ ہے، حضور کا چہرہ ہے۔ حضور سے عشق کرو، حضور سے وفا کرو، حضور سے محبت کرو، وہی محبت کام آئے گی۔ جب قبر کی پہلی شام آئے گی، حسین و جمیل کوٹھی بنگلے کے اندر بھی آپ کو کوئی نہیں رکھے گا۔ جب قبر کی پہلی شام آئے گی، ہر کوئی آپ کی اپنی اولاد منوٹن و مٹی کے اندر آپ کو دفنا کے آ جائیں گے۔ قبر کی پہلی شام بھی اگر کوئی چہرہ ہوگا سامنے تو وہی چہرہ ہوگا جس کی قسم رب ذوالجلال کھاتا ہے۔ قبر کی پہلی شام حضور کا چہرہ سامنے ہوگا۔ میں تو راتوں کو اٹھ کے روتا ہوں جب مجھے یاد آتا ہے کہ قبر کی پہلی شام کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور ہم سے چہرہ پھیر لے، حضور ہم سے چہرہ پھیر لے۔ اگر حضور نے چہرہ پھیر لیا پھر ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ رب العزت کی قسم، اسی ایک چہرے کو راضی کر لو، اسی ایک چہرے کو راضی کر لو۔ اگر حضور نے چہرہ پھیر لیا تو پھر جہنم کی آگ سہنے کی اب میں طاقت نہیں ہے، اب میں سکت نہیں ہے، اب میں حوصلہ نہیں ہے۔ اسی چہرے سے محبت کرو، اسی چہرے سے وفا کرو، حضور کی شریعت کو اپناؤ۔ خدا کے لیے یہ جو جب شادی ہوتی ہے 10 دن پہلے گانے بجانے شروع کر دیتے ہو، ایمان سے بولو محمد مصطفیٰ راضی ہوتے ہوں گے؟ بولیں بھائی، جب 10 دن پہلے حضور کے غلام کے گھر کے اندر کنجر خانہ شروع ہو جاتا ہے، جو بیٹیاں حضور نے جس بیٹیوں کو عزت دی، جینے کا مرتبہ دیا، وہی بیٹیاں جب بال کھول کے گانے بجاتی ہیں، جن بیٹیوں کو حکم ہے قرآن بھی پڑھو تو دھیمی آواز سے پڑھو، جب وہی بیٹیاں گانے بجا رہی ہوتی ہیں 10 دن پہلے، ایمان سے بولو محمد مصطفیٰ کا دن سکون پاتا ہوگا کہ بے چین ہوتا ہوگا؟ بولیں، بے چین ہوتا ہوگا۔ حضور کے سامنے ہم سامنے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ایمان سے بتائیں، جس نبی نے بچوں کے اوپر سونا حرام کیا ہے، جب اسی بیٹے کی منگنی کرتے ہیں، بچے کو سونا پہناتے ہیں، ایمان سے بولو حضور کا دل خوش ہوتا ہوگا کہ حضور کا دل غمگین ہوتا ہوگا؟ بولے حضور کا دل غمگین ہوتا ہوگا۔ ایمان سے بولو، جس جہیز کی وجہ سے، جہیز ہندوؤں کی رسم ہے، جس کی وجہ سے آج بیٹیاں غریبوں کی بیٹھی ہوئی ہیں، نمازی ہیں لیکن کوئی رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیونکہ جہیز نہیں دے سکتے۔ مجھے کئی لوگ ملتے ہیں سفید داڑیوں والے، رو کے گلے لگتے ہیں اور کہتے ہیں پیر صاحب دعا کریں، ہمارے گھر میں 3 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، 5 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، 7 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے پاس جہیز دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایمان سے بولو، ان بیٹیوں کی آہیں سسکیاں روتے ہوئے جب حضور دیکھتے ہوں گے ہم جہیز کی وجہ سے ان کے رشتے نہیں لیتے، بولو ہمارے حضور ہم سے راضی ہوتے ہوں گے کہ حضور کا دل ہم دکھاتے ہوں گے؟ یہ تیل مہندیاں
یہ مسلمانوں کی رسمیں نہیں ہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جب ہم کرتے ہیں تو ایمان سے بولو، حضور کا دل خوش ہوتا ہوگا؟ جس خان صاحب کے پاس، جس ملک صاحب کے پاس، جس چودھری صاحب کے پاس 4 ٹکے زیادہ ہو جائیں، وہ پھر کنجریاں بلوا لیتا ہے، وہ پھر خسرے بلوا لیتا ہے۔ جب ناچ گانا ہو رہا ہوتا ہے، ایمان سے بولیں، اس محلے، اس گاؤں، اس وسیب پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہوگی کہ رحمت ہوتی ہوگی؟ پیچھے تک بولیں بھائی، ہاتھ اٹھا کے بولیں، لعنت ہوتی ہوگی۔ ہماری خوشیاں یہودیوں کے طریقے پر، ہندوؤں کے طریقے پر، ہمارا مرنا جینا، رسم و رواج ساری دین سے مخالف، ہمارا ظالموں کو حکمران بنانا، حکومت ہماری دین کے مخالف، ہمارے ملک میں بینک دین کے مخالف، ہمارے ملک میں سارا کچھ دین کے مخالف ہے جب، تو ایمان سے بولیں آقا ہم سے راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ حضور ہم سے ناراض ہے، حضور ہم سے ناراض ہے۔ خدا کے لیے محمد مصطفیٰ کو منا لو، حضور کو راضی کر لو، سب روز حضور پہ درود و سلام بھیجا کرو، اپنے آپ کو بدلو، سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو، دھوکوں سے نکلو۔ سنو حضور کے ایک جوان بیٹے کا قصہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابعی فرماتے ہیں کہ ایک شام ہم نے دیکھا ایک جوان ہے، کعبے کے غلاف کو پکڑ کے منہ غلاف کے اندر دے کے زاروں قطار چیخ چیخ کے رو رہا ہے۔ طواف کرتے ہوئے لوگ طواف کو چھوڑ دیا، لوگ کھڑے ہو گئے اور وہ چیخ چیخ کے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے۔ وہ تابعی کھڑے ہو گئے، طواف کا کسی کو ہوش نہ رہا، لوگ حیران ہو گئے کہ یہ گناہگار کون ہے جو اتنا تڑپ رہا ہے، جو اتنا چیخ رہا ہے، جو اتنا چلا رہا ہے۔ جو تابعیوں کے امام تھے انہوں نے جا کے جوان کو پکڑا، سینے سے لگایا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کی مولا یہ بڑا گناہگار جوان لگتا ہے جو تیری بارگاہ میں رو رہا ہے، دنیا مجھے سب سے نیک سمجھتی ہے، تیرا ولی سمجھتی ہے، میں اپنے سارے نیک اعمال اس جوان کو دیتا ہوں، خدا کے لیے اس کے جتنے بھی گناہ ہیں، پتہ نہیں کیا گناہ ہیں جن پہ اتنا شرمندہ ہے، اس کے گناہ معاف کر لو۔ سب نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ مولا اس جوان کے گناہ معاف کر دو۔ اس جوان کو کعبے کا غلاف چھڑا کے جب لوگوں نے دیکھا، کئی بڑے بڑے تابعی غش کھا کے گر پڑے۔ وہ جوان کوئی عام جوان نہیں تھا، حسین ابن علی کا بیٹا امام زین العابدین تھا۔ کا بیٹا زین العابدین تھا، حسین ابن علی کا بیٹے امام زین العابدین گناہوں کی معافی اس طرح مانگتے جن کے قریب بھی کبھی گناہ نہیں آیا۔ ہم کس آس پہ جی رہے، کس آس پہ زندگی گزار رہے؟ خدا کے لیے سچی توبہ کرو، یہ نہ ہو کہ آج رات قبر میں گزارنی پڑے۔ کیا پتا آج رات قبر میں گزارنی پڑے۔ اللہ رب العزت کی قسم میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، آج رات اگر مجھے قبر میں جانا پڑے تو میرے پاس تو عمل نہیں ہے کہ میں اپنے پیارے نبی کا سامنا کر سکوں۔ آپ نیک لوگ ہیں، آپ کا علم عمل مجھ سے بہت زیادہ ہے، آپ نیک لوگ ہوں گے، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے کیا ہم حضور کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہیں؟ اگر نہیں ہیں آج سچی توبہ کریں، ہاتھ اٹھا کے سچی توبہ کریں۔ مجھے اللہ پہ یقین ہے یہ لمحات قبولیت